اللہ تعالیٰ علیہ آصف یقین جانیے معرفت میں معرفت میں علم معرفت میں ان کی شخصیت اور تھی. آغا خمینی کی شخصیت معرفت میں اور تھی. ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو اعتقاد ہے بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. سبحان اللہ. یعنی انوار, ان کو جب بھی پکارتے ہیں کہتے ہیں انوار الہی. نہیں, دعائے سحر کی انہوں نے شرح لکھی ہے. دعائے سحر کی, دعائے سحر میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اسألک ببہائک بابہا وکل بہائک بعید, میں تیرے بہا, تیری قدر و قیمت و بہا کا واسطہ دیتا ہوں. کہتے ہیں قدر و قیمت کیا ہے, یہ بہا کیا ہے, یہ بہا علی ہیں. جی ہاں, وہ دعائے سحر آصف ان کی تفسیر توجہ بنتی بھی نہیں اس کے علاوہ پھر. سبحان اللہ. جی ہاں, تو آصف ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. چونکہ مومن کے دروازے پر ٹھیک نصف شب کو آتے تھے, اور بہرحال جو آغا کو میں نے جو دیکھا ہے ان کی حالت, آپ غور کیجئے طول تاریخ میں ایک سے ایک مراجع گزرے, مگر جس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہو مرنے سے پہلے میں مطمئن جا رہا ہوں. ہائے ہائے, وہ امیر المومنین کی سنت میں صاحب یہ ناممکن ہے جب تک پس پردہ سے صدا نہ آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ آئینہ ہے مولا کے غلام کا, اس کو مل رہا ہے کہ وہ امام نے فرمایا فزت برب الکعبہ. یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں مطمئن جا رہا ہوں. اسی لیے غلام علی کا مقام. آج میں آیت اللہ گلپایگانی نے آیت اللہ گلپایگانی نے نصف شب کو فون کیا, امام خمینی کی وفات کی رات کو فون کیا, کہا پہنچ جاؤ خمینی کے پاس. سماع اسلام وہ کتاب چھپی ہے قم میں, اس میں شخصیات کے نظریات لیے امام خمینی کی شخصیت سے متعلق. انہوں نے فون کیا کہ فوراً پہنچ جاؤ ہسپتال. رفسنجانی پہنچ گئے, دوسرے آغا خامنہئی پہنچ, یہ سب پہنچ گئے ہسپتال جہاں امام خمینی تھے رحمۃ اللہ علیہ. پہنچ کے دیکھا زندگی کے آخری لمحات, وہ لمحہ بھی آئے قیامت خیز منظر, پورا ایران جس نے استقبال کیا اور لے جا کے بہشت زہرا میں دفنا دیا. ان کی تدفین کے بعد آغاز گیا آیت اللہ گلپایگانی کے, چونکہ نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی, اور نماز جنازہ میں حیرت کی بات یہ تھی کہ نماز جنازہ کی جو آخری تکبیر ہے, آپ ٹی وی پر ان کی کیسٹ آپ دیکھ رہے, اس میں آخری تکبیر میں یہ نہیں کہا کہ خدا ان کو معاف کر دے, یہ نہیں کہا, نہیں یہ نہیں کہا, چونکہ آخری تکبیر میں ہم جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, جہاں اللہم اغفر, اس میں جو ہم آخر میں کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر, یہ جملہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کان مسیئا فتجاوز عنہ, یہ نہیں, یہ جملہ ہے ہی نہیں آیت اللہ گلپایگانی کا. فرماتے ہیں پروردگار اس کی جگہ پر یہ وہ تیرا بندہ مخلص سے تیری بارگاہ میں آ رہا, بس تیری بارگاہ میں آ رہا, جس نے 12 ائمہ کی گواہی انہوں نے. اچھا اب آپ دیکھیے, حضرت آیت اللہ گلپایگانی سے جب پوچھا کہ آغا آپ نے فون کیسے کیا, نصف شب کو آپ نے اٹھ کے کیسے, وہ تو قم میں تھے, یہ تہران اسپتال میں تھے. تو سماع اسلام کتاب میں باقاعدہ واقع چھپا. آیت اللہ گلپایگانی کہتے ہیں چونکہ مراجع جو آج میں مجلس میں پڑھا, جو مرجع واقعاً مرجع ہے وہ وہاں کے اجازت کے بغیر تھوڑی برتا ہے. جو استعمار جو جعلی بنانے کی کوشش کرے وہ تو خیر چلتا نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں چلانے کی, وہ چلتا نہیں ہے. انسانوں کا بنایا وہ چلتا نہیں ہے, مگر جو وہاں سے بنے. آیت اللہ گلپایگانی چونکہ مراجع سب کے سب نجف میں دیکھا میں نے, نصف شب کے بعد سوتے نہیں, تڑپتے ہیں, روتے ہیں, تب جا کے کچھ ملتا. آسان نہیں ہے کائنات کا. آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کو, آپ دیکھیں فرعون وقت ملنے کی کوشش کرا, نہیں مل کے دے رہے, نہیں مل کے دے رہے. میں اور آپ فقیر حقیر فقیر چلے جائیں, دروازے تک آئیں گے, گلے لگائیں گے. فرعون وقت وہاں اپنے پورے زور کے ساتھ عراق میں موجود ہے. آج تک کوشش کی امریکہ جا کے ملے, نہیں مل کے دیتے, ہرگز نہیں, صرف انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہماری نظر میں, تم کچھ بھی نہیں ہو, بس. تو اب آغا جب ان سے پوچھا کہ آپ نے فون کیسے کیا, کہتے میں نے خواب میں یعنی بیدار تھا, بالکل نیم بیداری کی حالت میں تھا, نماز شب کے لیے اٹھنے والا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے, اس کے اندر ایک کمرہ ہے, اس کے اندر ایک کمرہ.
میں اندر پہنچا, سرور کائنات تشریف فرما. سرور کائنات کے دائیں جانب شہزادی کونین ہے, شہزادی کونین کے بعد مولا کائنات ہے. گول دائرے میں بیٹھے ہوئے 12 امام بائیں جانب ہیں اور گول دائرے میں بیٹھے ہیں. دروازے کی طرف آقا سرور کائنات کا رخ ہے. امیر المومنین سے پوچھے یا علی میرا بیٹا نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں آیا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آ رہا. جیسے ہی مولا کائنات دیکھا یا رسول اللہ آ رہا تو آیت اللہ گل پائیں گے, میں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی دروازہ کھلا خاتم الانبیاء اٹھے, یا علی آگئے, میرے بیٹے آگئے. سرور کائنات آگے بڑھے, پیچھے امیر المومنین, پیچھے شہزادی کونین, پیچھے ائمہ آگے بڑھے. جب آگے جا کے گلے سے لگا کے سرور کائنات نے بوسہ دیا چہرے پر, کہا میرے بیٹے کیوں دیر سے آئے؟ سرور کونین کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے غور سے دیکھا کون ہے جس کے منتظر چہارہ معصوم ہے. میں نے دیکھا باہر سے آنے والا خمینی تھا, گلے لگا کر رو رہے ہیں, خاتم الانبیاء میرے بیٹے کیوں دیر سے آیا؟ تو آج اب کیوں نہ کہے وہ شخص, کیوں نہ کہے کہ میں مطمئن جا رہا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا آغا جو واقعا جس کو وہاں سے بشارت ہو کہ بیٹے آ جاؤ. اب وہ یہ جو جماعت اسلامی کا آزاد, آغا خمینی جب گئے تھے فرانس سے, جماعت اسلامی کا, یہ اس وقت جماعت اسلامی کا جسارت چلاتا تھا صلاح الدین, اور اچھی طرح جانتے ہیں انتہائی گندا نجس خوارجی خارجی, وہ اور یہ طفیل, میاں طفیل, یہ دونوں گئے تھے. میاں طفیل کے آنے کے بعد صلاح الدین نے کتاب لکھی خمینی قم سے قم تک, آج مارکیٹ میں غائب ہے وہ. آپ میاں طفیل کا جملہ سنے ہوگا, یہ تو آیت اللہ گل پاگانی ہے, میاں طفیل کا جملہ سنیے. واللہ آغا واللہ باللہ, میاں طفیل کا, اس کے جملے کو پاکستان کے اخبارات نے بھی چھاپا. یہ جب پاکستان آئے واپس ایران سے تو ان سے پوچھا کیوں گئے تھے؟ کہا میں دیکھنے کے لیے گیا تھا یہ شیعوں کا یہ بڈھا کیا ہے, کیوں دنیا اس کو سر پر اٹھائے پھرتی ہے. میں دیکھنے, میرے ذہن میں یہ تھا. بہت لمبی چوڑی کتاب ہے پوری صلاح الدین کی, خمینی قم سے قم تک. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ میاں طفیل کے تاثرات خود صلاح الدین لکھتا ہے. میاں طفیل کہتا میں تو اس کو نیچے دکھانے کے لیے گیا, مگر جب میں پہنچا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہوگا شاہی محل میں شاہ کو بگایا, یہ روپ, یہ دبدبا, یہ ذہن میں ایک تصور. کہاں میں جب وہاں پہنچا تو وہ سارے تصورات ہوا ہو گئے. اور میں جب قم پہنچا تو قم پرانی گلیاں, خاک اٹھتی ہوئی گلیاں. میں کہا خمینی یہاں رہتے ہیں؟ جی یہاں رہتے. گیا تو پرانا بوسیدہ گھر, وہ گھر بھی ان کا نہیں تھا, آغا پسندیدہ ان کے بڑے بھائی تھے ان کا تھا, ان کا گھر نہیں تھا. تو جب ہم گئے ہیں تو چٹائی تھی, ایرانی قالین مشہور ہے دنیا میں, پوری دنیا میں تو قالین بھی نہیں چٹا. اندر جب گئے تو کچھ پرانے قالین بچھے ہوئے تھے. وہاں میں نے دیکھا عجیب لباس, یعنی ابا خوا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. اب آپ دیکھیے آغا واللہ باللہ, میاں طفیل کا جملہ, میں جب دروازے سے داخل ہوا ہوں, سارے محفل جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو میرے ذہن میں علی آئے. ہائے ہائے, اچھا یہ اس کے لفظ ہیں میاں طفیل, بخدا واللہ میاں طفیل کے جملے میرے ذہن میں علی آئے. کیا بات ہے, کیا بات. آج اسی کا نام مرجعیت ہے, سبحان اللہ, اسی کا نام. یہ سارا مقام ان کو کہاں سے ملا؟ یہ جوانی میں یہ کتاب لکھی, جوانی میں. ائمہ کو کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہم کیا جانے خدا کیا. اچھا وہ کتاب جو فرما رہے ہیں کلینی سے خمینی تک, وہ کس نے لکھی؟ یہ کوئی حجار ہے, حجار نامی کوئی ایک عالم ہے, میں شخص. اچھا انہوں نے بھی یہ ان کی فکر ولایت پہ کچھ روشنی ڈالی, یعنی یہ تبصرہ انہوں نے خمینی پہ کیا, آیت اللہ خمینی پہ. انہوں نے تبصرہ نہیں کیا, انہوں نے سارے مراجع کی مختصر سی ہسٹری دی. اچھا مختصر, اچھا کب پیدا ہوئے, بایوگرافی, مستقل کیا اچھی ہے, ایک ریفرنس مختصر ہے. اور وہ تو ایک فرانسیسی نے بھی لکھی ہے, دا ریولیشن آف ایران, وہ انگلش میں چھپی ہے, اور وہ میرے کراچی میں باب العلم میں وہ رکھی ہوئی تھی اس کی کاپی. تو اس میں بھی کلینی سے خمینی تک انہوں نے دیا. تو میں عرض کروں آغا کہ آغا نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے, خود آغا کا عقیدہ کہ میں نے جو بھی حاصل کیا بی بی سے حاصل کیا, قم میں, معصومہ قم سے. جو میں نے حاصل کیا معصومہ قم کے دروازے سے. جب نجف پہنچے جو کچھ حاصل کیا امیر المومنین کے دروازے سے. آپ کچھ کیفیت بتا رہے تھے ان کی, روضہ امیر المومنین پہ کیا ہوتی تھی؟ اس پر پھر میں بے بس ہوں,
میں شہید بزرگوار آغا حسینی بھی ان کے شاگرد تھے, آغا عارف حسین حسینی بھی شاگرد تھے. بہت متقی تھے آغا, بہت متقی تھے. حسینی بھی بہت متقی آدمی تھا آغا. نجف سے میں جانتا تھا, میں آغا ساجد آغا عارف ہم ایک ہی زمانے کے تھے نجف میں. تو آغا صاحب اگرچہ میں ان سے سن میں تھوڑا سا کافی فرق ضرور تھا, مگر یہ کہ تھے ہم اسی زمانے میں. تو میں عرض کروں کہ آغا شہید بزرگوار کہتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, قسم کھا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم سے زری سے ہاتھ نکلتے ہوئے اور آغا کو مسافر کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا منزلت ہے. جی آغا, جی آغا. آپ اس میں صرف امام خوئینی نہیں ہے, آپ اس کو دیکھیے, علامہ مجلسی کے ہم زمان ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبر علی اللہ مقام. جی سید عبداللہ شبر کی علامہ مجلسی کی طرح ان کی بہت سی کتاب ہے عربی میں. مجلسی یہاں ایران میں ہوتے تھے, وہ عراق میں کاظمین میں ہوتے تھے. آپ ان کے دیکھیے, انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے سلسلے میں, تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد. اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا گا, یہ کتاب میرے پاس علم میں بھی رکھی ہے, تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد, موت کے سلسلے میں. اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ سید بزرگوار پوری شب امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کی بارگاہ میں وہیں شب بیداری کرتے تھے اور وہیں پر تڑپتے رہتے تھے. کہتے کہ نیم شب کو میں روتے روتے وہیں آگ لگ گئی تھی, زری سے ہاتھ نکلا, آواز آئی میرے بیٹے یہ لو قلم, اس قلم سے یہ کتاب لکھو. تو ہاتھ بڑھایا ہے, سنا نا, ہاتھ بڑھایا, آقا امام موسیٰ کاظم نے وہ قلم دیا, اس قلم سے یہ کتاب لکھی ہے اس سید بزرگوار نے, جس کا نام تسلیۃ الفؤاد فی الموت والمعاد ہے. رکھیے میرے پاس. تو جی ہاں عربی میں. تو میں عرض کروں اس طرح آپ شیخ مفید کو دیکھیے, شیخ مفید اور سید مرتضیٰ میں جب تنازع ہوا, پہنچے نجف, امیر المومنین کی باقاعدہ آواز آئی, الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. جس مسئلے یہ آج فقہی مسئلے میں یہ حضرت کی یہ صدا فقہی مسائل میں آتی ہے کہ جب حضرت سے سوال کیا یا امیر المومنین آپ بتائیں, ہم ایک سید مرتضیٰ آپ کا بیٹا اور میں آپ کا نوکر, تو آقا امیر المومنین کی صاف آواز آئی الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے مگر شیخ بھی میرے اعتماد کا آدمی. واہ واہ واہ, دونوں. آپ آیت اللہ بحرلوم کا واقعہ, بحرلوم 200 سال کے ہیں, مجلسی کے بعد کے. آیت اللہ بحرلوم بڈھے ہو گئے تھے, 110 سال عمر تھی, حرم نہیں جا سکے, اٹھ نہیں سکے. ان کی اہلیہ نے کہا کیا ہو گیا, جد کے پاس نہیں جا رہے ہو؟ نہیں جا سکتا میں, اٹھ نہیں سکتا. کوئی بات ہے؟ کہا کیا تم کیا سمجھتی ہو میرے بارے میں, کیا بات ہے؟ چلو مجھے چھت پر لے کے چلو, میں تمہیں بتاتا ہوں. بیوی وہ جو عربانہ ہوتا تھا جس کے اوپر بٹھا کے لکڑی کا چلا, اس پر رکھ کے بیوی لے کے چلی چھت کے اوپر. جب اوپر چھت, یہ ان کا گھر ہے, یہ حرم امیر المومنین ہے جی سامنے, تو چھت پر لے کے گئی. آیت اللہ بحرلوم نے کہا السلام علیک یا جدہ, دادا سلام ہو, باواز بلند آواز ہے, وعلیک السلام یا ولدی. واہ واہ واہ. جی تو اس طرح کے علماء گزرے ہیں, موجود ہیں. صحیح نائبین امام بیلی کے لیے تو کبھی حرم کھولا ہی نہیں کسی نے, وہ گئے دروازہ کھلتا تھا. اچھا وہ فرمائیے کیا ہے وہ آپ کی زبان سے, کون سا مقدس اردبیلی کا کوئی بھی مقدس اردبیلی کا بچپنے سے لے کے انتقال تک تاریخ میرے ذہن میں. علامہ ہلی کی بھی بچپنے سے لے کے وفات تک تاریخ میرے ذہن میں. آیت اللہ حکیم کی بھی تقریباً 100 شخصیات کی جو تاریخ ہے میرے ذہن میں. اس لیے میں مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے متولد ہوئے, ان کے والد کتنے مقدس تھے, ان کی والدہ سے ان کے والد کی شادی کیسے کی, اس کے بعد کیسے پیدا ہوئے, پھر پیدا ہونے کے بعد کہاں انہیں تعلیم حاصل کی, اس کے بعد کیوں نجف گئے, پھر نجف کتنے عرصے رہے, پھر نجف میں بچپنا, جوانی, بڑھاپا اور آخر میں وفات. تو علامہ ہلی, علامہ مقدس اردبیلی صاحب حدیقۃ الشیعہ آغا صاحب میں بہت پسند کرتا ہوں, میں بہت پسند کرتا ہوں. مجلسی ایک محقق ہیں, ان کی تحقیقی مسئلہ اپنی جگہ پر خوش خطر کو یکجا کے محنت کی ہے. مجھے آپ کو روایت سے اختلاف ہو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اس نے محنت کی. جی انہوں نے اکٹھا کر کے دیا, باقاعدہ شہزادی نے بھی ان کی محنت کا اجر دیا جی مجلسی کا, اور ائمہ سارے ائمہ علیہ السلام. مگر آصف علماء میں مقدس اردبیلی
जिन्हें नजफ ने तकद्दुस का खताब दिया हो, जहां तकद्दुस ही तकद्दुस रहता हो, उस मकाम पर खास तौर से मुकद्दसीन मिलके एक को मुकद्दस का खताब दें। बहुत अहमियत है ये मुकद्दस अर्दबेली। आज बजाय नाम के मुकद्दस अर्दबेली कहते हैं, नाम ही वही हो गया, अहमद अर्दबेली। तो इनके वालिद मोहतरम आगा साहब अर्दबेल में रहते थे, खुद भी ये अर्दबेल में रहते थे। इनके वालिद मोहतरम देखे आगा, इनके वालिद मोहतरम एक दिन अपने बाहर अपने काम से जा रहे थे, देखा नहर का पानी, जैसे आप तेहरान में गए होंगे, नहर के पानी चलते हैं वहां, बिल्कुल नहर का पानी आ रहा था। देखा बहुत अच्छा सुर्ख सैप आ रहा। अच्छा, उसने नहर के पानी से उठाया, इनके वालिद ने सर खा लिया। खाने के बाद उसे ख्याल आया कि किसी का था, खा गया, बगैर इजाजत के मैं खा गया। कांपने लगे, इतने कांपे कि तलाश करने के लिए गए कि ये कहां से आया। जब आगे चले तो देखा बाग था आगे। अब गए उस बाग के मालिक के पास। बाग के मालिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये जो बाग है इसका आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा इसके, आधे हिस्से का मालिक इस्फहान में रहता है, यहां से 1000 मील दूर। तो उन्होंने कहा मैंने एक सेब खाया। तो इसने कहा मैं आधे हिस्से का मालिक हूं, आधा सेब मैं बख्श दूंगा, आधा सेब मेरा नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी है। गधे को किराए पर लिया, आधे सेब की माजरत के लिए 1000 मील तय करके इस्फहान आए। क्या मुजाहिदा है, सुभान। इसलिए कि उनको पता था वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। पता था उनको कि वो जिंदगी हमेशा की है, एक लुकमे की खातिर मैं क्यों हमेशा की जिंदगी तबाह करूं। कितना दुरुस्त है कि 1000 मील, 10,000 मील जाना हो तो जाऊंगा। हद मुशाहिदा तक यकीन रखना। चूंकि जाहिर है अब वो चले आगा। जब इस्फहान पहुंचे तो अब आप देखिए, इस्फहान जब आए वो एड्रेस लेके पहुंच गए, उनके खुलासा उनके दरवाजे पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कौन हो? मैं अर्दबैल से आया हूं। क्यों आए हो? पूरा वाक़या बयान किया कि फलां जगह से जा रहा था, एक सेब आया, उसको मैंने खाया, फलां शख्स के पास गया तो उसने कहा ये मुश्तरका है, आधा मेरा है, मैं माफ कर दिया, आधे का मालिक इस्फहान में, मैं आपकी खिदमत में आया हूं, आप मुझे माफ कर दें। उसने देखा कि ये शख्स इस्फहान से, अर्दबैल से आधा सेब के मुझसे माजरत करने के लिए आया। तो इसने कहा मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ करता हूं। क्या शर्त है? मेरी एक बेटी है, गूंगी है, अंधी है, बहरी है, कानी है, उससे शादी करो, मैं माफ कर दूंगा। ये फंस गया। इसने कहा अच्छा मुझे सोचने दे, तुम्हारी मर्जी, सोचो, वरना मैं माफ नहीं करूं। मैं आपके कदमों पर गिरता हूं, मैं आपकी नौकरी करूंगा, मुझे माफ कर दे। मैं मुसाफिर हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। नहीं, तुम अगर शादी करने के लिए हां कह दो, सारे वसाइल भी फराहम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। मगर ये तुम्हें बता दूं, वो गूंगी है, वो अंधी है, बहरी है, कानी है, सब आयु में उसमें सारे। तो अगर तुम शादी करने के लिए हां कह दो, माफ कर दूंगा। कहा ठीक है मैं करूंगा, मेरी आखिरत का मसला। वाह वाह वाह, कोई मसला नहीं, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा, मगर तुम मुझे माफ कर दो। कहा मैंने माफ किया। तो अब निकाह का वक्त होगा, कल निकाह होगा। निकाह हुआ। जब निकाह हुआ और जब जुफाफ के लिए कमरा अलग करके दिया कि ये तुम्हारा कमरा, बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जब अंदर गए तो कायनात में ऐसी लड़की को देखा नहीं था, इंतहाई जमाल और खूबसूरत। सुभान अल्लाह। घबरा गए, लौट के आए, ये तो वो नहीं, ये वो नहीं है जो आपने दिया था। क्यों? आपने कहा था अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, कानी है, खूबसूरत लड़की है, गलती हो गई आपसे, वो नहीं है ये। तो कहने नहीं, ये दूसरा इम्तिहान था, तुम इसमें भी कामयाब हो। वाह वाह वाह, ये वही तुम्हारी बीवी, वही है। अंधी से मुराद इसने कभी नामहराम नहीं देखा। क्या बात है।
گونگی سے مراد کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. واہ واہ واہ. بہری سے مراد کبھی غلط چیز نہیں سنی. کیا تفسیر ہے اس کی. میرا مقصد یہ تھا, یہ بھی علم. میں نے نظر کی تھی اے پروردگار جس طرح سے میں نے بیٹی پالی ہے ایسا بچہ دے. اللہ اکبر. تو خدا تجھے 1000 میل سے میری نظر کی وجہ سے لے کر آیا. ان کو سیب اس لیے کھلایا کہ تو آئے. میری نظر تھی بیٹی تمہاری ہے, میری جائیداد بھی تمہاری, میری اکلوتی بیٹی ہے. اس ماں سے اور اس باپ سے مقدس ہے. کیا تقوی کی بلند ترین منظروں کے انسان. تو اب میں تھک گیا ہوں, آگے کل انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے, سلامتی اور اضافہ علم و فکر عنایت فرمائے. میرے حق میں بھی ناچیز کے لیے دعا فرمائیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ زہرا, آپ کو شہرا کرام اعظم. میں ہر شاعر کو دعا دیتا ہوں آج جو یعنی اہل بیت کی خدمت کرنے والا شاعر, اس لیے کہ آقا واقعی آپ غور کیجئے, کون کسی امام نے مجھ جیسے نالائق کو لا کے ممبر پہ بٹھایا, کیونکہ وہ خود خطیب اعظم تھے, کسی خطیب کی ضرورت نہیں, شاعر کو لاتے تھے. کمیت کو دیکھیے, امام پنجم فرش عذاب بچھا کے کمیت کو بلاتے اور کمیت سے خواہش کرتے ہیں کہ تم عراقی لہجے میں پڑھو. اچھا, کمیت کے لیے جو سنا ہے کہ ان کا چہرہ آخر میں, وہ کیا راز تھا؟ وہ آصاب چونکہ آخر میں وہی ائمہ کا کمیت سے جو واسطہ تھا بالکل وہی تھا جو سرور کائنات کا حسان بن ثابت سے تھا. حسان بن ثابت کے لیے بشرط دعا تھی خاتم الانبیاء کی, جب تک تو تیری زبان ہماری حمایت کرتی رہے. امام پنجم کی دعا بھی کمیت کے لیے اسی طرح سے تھی, اسی طرح سے تھی. بات پہ اس کا حشر ٹھیک نہیں ہوا, مگر جو یعنی عجب ہے کہ جس نے شراب بھی پی تھی مگر اس کا حشر دیکھیے کہ زانوں پر امیر المومنین نے سر کو رکھا. زانوں پر حمیری, ہاشم حمیری, سید حمیری, آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ آپ اٹھا کے دیکھیے, باب شراب نوشی. شراب ظاہر گناہان کبیرہ میں سے, مگر اس نے زندگی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ شراب پی تھی یا کئی دفعہ پی ہوگی, مگر نمازی بھی تھا, روزہ دار بھی تھا, ساتھ ساتھ اس نے شراب بھی پی تھی. مگر شاعری میں دنیا یا عرب میں آج تک اس کے مقابلے میں کوئی نکلا نہیں. اور یہ قصیدہ گو شاعر تھا. اس کی خوبی یہ تھی آغا, یہ دولت مند تھا, ثروت مند تھا, اور اس نے پوری زندگی مولا کائنات پر صرف کی تھی, پوری زندگی. حالت یہ تھی, آیت اللہ دستغیب گناہان کبیرہ میں اس کی تاریخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھوڑے پر آغا اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لاد کے آئے کوفے کے بیچ میں. اے کوفے والو, ایک فضیلت ایسی بیان کرو جس کو میں نے شاعری میں نہیں لایا. یہ گھوڑا اور یہ میری زندگی کا سرمایہ لے علی کے نام پر. ایسا تھا, ایسا تھا. اور فرزدق کا بھی, فرزدق تو خیر شاعر تھا ہی, اس کا تو کیا کہنا, اس کو بھی سید الساجدین نے, اس کا صلہ تو آقا زین العابدین نے اتنے 40,000 دینار, پھر کہا قبر و آخرت میں تو نہ گھبرا, میں ہوں وہاں کی ضرورت. اچھا, ان کی کمیت کے لیے بھی سنا کہ امام نے آخر میں آ کے رنگ چہرے کا بدل دیا ان کے. نہیں, ان کا السلام علیکم. اچھا, کمیت کا نہیں. کیسے کامران؟ الحمدللہ کامران, دعا ہے, آپ بس دعا کرتے رہیں. آجا ہمارے ساتھ مرغی کھا لو. مجھے نہیں پتا کون لے کے, مگر مرغی آپ کو چیخ رہی, پکار رہی ہے, آواز دے رہی کامران کامران. ہیں